خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فہم بیت المقدس، حضرت عمر بن خطاب اور شہر مقدس کی آزادی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دون خلافت میں 637 عیسوی میں بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ انصاف، عاجزی اور رواداری کے ان اصولوں کی روشن مثال ہے جن کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف سیاسی اور عسکری حکمت عملیوں کو بیان کرتی ہے بلکہ قیادت کی اخلاقی اور روحانی جہتوں کو بھی اجاگر کرتی ہے جو حضرت عمر کے کردار میں نظر آتی ہے۔ پس منظر، تاریخی سیاق و سباق۔ بیت المقدس، جسے عربی میں القدس کہا جاتا ہے، دنیا کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کی جگہ ہے اور اسلام میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا مقدس مقام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس بازنطین سلطنت کے زیر تسلط تھا، جس کے حکمران قیصر ہرقل تھے۔ اگرچہ یہ ایک عیسائی شہر تھا، لیکن وہاں امن و امان نہیں تھا۔ بازنطین حکمرانی بھاری ٹیکسوں اور غیر عیسائی فرقوں، یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اپنی فتوحات کا آغاز کیا، جس کا مقصد لوگوں کو ظالم حکومتوں سے نجات دلانا اور اسلام کا پیغام پھیلانا تھا۔ جب 634 عیسوی میں حضرت عمر خلیفہ بنے، اس وقت شام، لبنان، اردن اور فلسطین کے اکثر علاقے مسلمانوں کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ بیت المقدس کا محاصرہ 636 عیسوی میں مسلم افواج، جن کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولد اور عمرو بن الاس کر رہے تھے، نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی مہم شروع کی۔ شہر مضبوط قلعہ بندیوں سے محفوظ تھا اور بازنطین اسے بچانے کے لیے پرعزم تھے، لیکن مسلمانوں نے حکمت عملی اور صبر سے کام لیا۔ بیت المقدس کا محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے شہر کو گھیرے میں لے لیا، رسد کے راستے بند کر دیے اور بازنطین دفاع کو کمزور کر دیا۔ مسلمانوں نے سفارتکاری بھی استعمال کی اور بیت المقدس کے لوگوں کو پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالنے کا موقع دیا، اس شرط پر کہ ان کی حفاظت اور مذہبی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بیت المقدس کے عیسائی پیشوا پادری سوفرونیس نے آخر کار مزاحمت کو بے سود سمجھتے ہوئے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں وہ خود حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر کا بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہونا۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے فوراً بیت المقدس جانے کی تیاری کی۔ ان کا سفر تاریخ کی ایک شاندار مثال ہے جو ان کی عاجزی اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر مدینہ سے صرف ایک خادم اور ایک اونٹ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے تاکہ جانور پر بوجھ نہ پڑے۔ جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اتفاق سے خادم کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر سوار ہو اور حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ ان کی یہ سادگی دیکھ کر بیت المقدس کے لوگ حیران رہ گئے، جو بازنطین حکمرانوں کی شان و شوکت کے عادی تھے۔ بیت المقدس میں داخلہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس میں بے مثال عاجزی کے ساتھ قدم رکھا۔ وہ ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک نجات دہندہ کے طور پر آئے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس، انہوں نے شہر کے پیشوا سوفرونیس اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پادری حضرت عمر کے انداز سے متاثر ہوئے اور کہا کہ ایسی عاجزی صرف ایک سچے رہنما کو زیب دیتی ہے۔ ایک اہم لمحہ وہ تھا جب حضرت عمر نے گرجا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو پادری سوفرونیس نے انہیں اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کہیں مستقبل میں مسلمان اس عمل کو غلط نہ سمجھی اور گرجا گھر کو مسجد میں نہ تبدیل کر دیں۔ اس کے بجائے انہوں نے باہر نماز ادا کی اور وہ جگہ بعد میں مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ امن کا معاہدہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کی فتح کو ایک معاہدے کے ذریعے باضابطہ بنایا جو انصاف اور شمولیت کے لیے مشہور ہے۔ اس معاہدے کو عہد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں شہر کے باشندوں، ان کی جائیدادوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔
عیسائیوں کو اپنی مذہبی رسومات کی آزادی دی گئی اور ان کے گرجا گھروں کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہودیوں کو، جنہیں بازنطین حکومت نے شہر سے بے دخل کر دیا تھا، واپس آ کر عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ عہد عمر اسلامی حکمرانی کا ایک مثالی نمونہ بن گیا جس میں انصاف اور بقائے باہمی پر زور دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ کی بحالی۔ شہر کو محفوظ کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب مسجد اقصیٰ کے مقام پر گئے جو بازنطین دور میں نظر انداز ہو چکا تھا۔ یہ جگہ کچرے کے ڈھیر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی جو بازنطین حکام کی بے حسی کو ظاہر کرتا تھا۔ حضرت عمر نے خود صفائی میں حصہ لیا اور مسلم فوج کے ساتھ مل کر اس مقدس مقام کو بحال کیا۔ مسجد اقصیٰ بعد میں عبادت اور علم کا مرکز بن گئی جو بیت المقدس کی روحانی اہمیت کی علامت ہے۔ بیت المقدس میں حضرت عمر کی میراث۔ بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھی۔ یہ نہ صرف ایک عسکری فتح تھی بلکہ اخلاقی اصولوں کی کامیابی بھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے دکھایا کہ فتح کا مطلب ظلم و جبر نہیں بلکہ آزادی اور انصاف ہے۔ بیت المقدس کئی صدیوں تک مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا اور ایک ثقافتی، علمی اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مرکز بن گیا۔ آج بھی بیت المقدس میں حضرت عمر کی میراث انصاف، عاجزی اور انسانیت کے احترام کے اصولوں کی یاد دہانی ہے۔ بیت المقدس کی فتح سے سیکھنے کے اسباق۔ ایک، عاجزی کی اہمیت۔ حضرت عمر کی بیت المقدس کا سفر اور شہر میں ان کا رویہ دکھاتا ہے کہ حقیقی رہنما اپنی قوم کی خدمت عاجزی اور محبت سے کرتے ہیں۔ 2، مذہبی رواداری کے عہد عمر اسلامی اصولوں پر مبنی دیگر مذاہب کے احترام اور آزادی کا عملی مظاہرہ ہے۔ 3، انصاف اور مساوات۔ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ فتح کا مطلب ظلم نہیں بلکہ انصاف اور حق کا قیام ہے۔ 4، اتحاد اور حکمت عملی۔ مسلم افواج کی کامیابی ان کے اتحاد، نظم و ضبط اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھی۔ نتیجہ، بیت المقدس کی فتح ایک تاریخی واقعے سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان، انصاف اور اخلاقی اقدار کی کامیابی کی کہانی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بیت المقدس کی روحانی اہمیت اور اس سے وابستہ ذمہ داریوں کی یاد دہانی ہے۔ حضرت عمر کی میراث آج بھی دنیا بھر کے رہنماؤں اور مومنین کو عاجزی، انصاف اور انسانیت کے احترام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔